اور کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے نا وہ شاید کسی اور عمل سے نہیں ہوتی. کسی کو کھانا کھلا دو. کوئی اگر مثال کے طور پر بھاولپور سے ایک آدمی آیا ہے, یہاں آیا ہوا ہے, اب اس کے دو پرابلم ہیں. ایک تو اس کو رہنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے, کوئی کھانا کھلا دے. کسی آدمی اب بھوکا تھا, اس کو کہا جی آپ آئیں کھانا کھا لیں. اب جو اس کو کھانا کھلا دیا بھوکے کو, یہ ساری زندگی اس کو یاد رہے گا. یاد رکھنا کہ کھانا کھلانا یہ عمل ہے. وہ کہتے ہیں یار فلانے آدمی بہت اعلیٰ آدمی ہے. کیا کیوں اعلیٰ کیوں ہے؟ کہتے جدھر بھی گئی روٹی پوچھتا ہے یار, روٹی پوچھتا ہے. کھانا کھلانے سے محبت دلوں کے اندر چلی جاتی ہے. آپ جتنی مرضی بات اور نصیحت کر لو, جتنی مرضی بات کرو نصیحت کرو, جتنے اچھے مرضی اچھے بیان کر لو, لیکن اگر کھانا کھلا دو گے نا تو کھانا اسے یاد رہے گا, باتیں بھول جائیں گی. کھانا یاد ہے کہ کیا کریلے گوشت کھوایا سی جناب انہوں نے, کریلے گوشت یاد ہیں, بات بھول بھال گئی. یہ سب اس لیے حکم دیا سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ. یہ سب سے پہلی حدیث پہ پاک ہے جو اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں جو پہلا جمعہ پڑھایا تھا مسجد جمعہ پہ, یہ حدیث پڑھی. یہ حدیث ارشاد فرمائی سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرو, راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک یہودی سن رہا تھا, یہودی عالم تھا, وہ سن رہا تھا بات. اس نے جب بات سنی تو اس نے جا کے اپنے عالم سے کہا, اس نے کہا یار میں آج عجیب بات سن کے آیا ہوں. ایک ہستی یہ بیان کر رہی تھی کہ سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ. اس نے کہا خدا کی قسم یہ والی بات کوئی نبی کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا کوئی. یہی ہیں وہ نبی آ گئے, وہ جن کے بارے میں تھا نا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے, آگے وہی ہیں, بس سمجھ لو. اتنی اونچی بات کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ. اللہ